بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ لتا منگیشکر کی موت کی خبر مجھے اپنے ایک دوست سے ملی۔ جیسے ہی میں نے سنا تو بے اختیار منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زبان پر یہ دعا آ گئی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ دوست نے فوراً ٹوکا کہ اللہ سے معافی مانگو، ایک کافر اور مشرک کے لیے انا للہ کہہ پڑھنا اور مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر وہ ساری عمر گانے کا کام کرتی رہی ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے توبہ کر لی۔ مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جن انسانوں کے بارے میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ سے ان کی معافی کی درخواست کریں۔ میں نے اپنی دعا تو واپس لے لی ہے، مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ شوبز میں ہونے کے باوجود ایک اچھی خاتون تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسے ہم اس موقع پر پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بات ایک حقیقت واقعہ ہے، یعنی یہ واقعہ میرے ساتھ ہونا ہے، یہ واقعہ مجھ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، یہ واقعہ آج جتنی بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو انہوں نے اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں وہ اپنے مالک کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو اس کا تعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو بھی پیدا کیا ہے جو مجرم ہے، ایک ایسے شخص کو بھی پیدا کیا ہے جو اس دنیا میں آ کر وہ کوئی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ تو تمام کے تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تخلیق کرنے کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو تمام کے تمام انسان کسی مذہب کی تفریق کے بغیر اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ جملہ بولنا اصل میں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس دنیا کے اندر آگے منتقل ہوئے ہیں درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی موقع پر اگر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، خواہ وہ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا کوئی اور انسان اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس موقع پر اس طرح کے الفاظ یا یہ جملہ بولنے میں یہ حقیقت واقعہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے مغفرت کے حوالے سے، تو اس سوال کے جواب میں میرا جو احساس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد جو بھی انسان ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ایک غیر مسلم ہو، اسی طرح ہماری زندگی کے اندر مختلف پہلوؤں سے جو انسان آتے ہیں، بعض اوقات وہ مسلمان ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مختلف لوگ ہماری زندگی کے آتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہمسائیگی کا تعلق بنتا ہے، کاروبار کا تعلق بنتا ہے، میل جول کا تعلق بنتا ہے۔ جب اس طرح ہماری زندگی میں لوگ آتے ہیں تو ان سے ہماری ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے، ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ محبت ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایفیلیشن ہو جاتی ہے، تو کیا ہم دنیا میں ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہیں، رکھنے ہی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا کولیگ ہے، اسی طرح باقی زندگی کے معاملات میں کسی نہ کسی پہلو سے ہم اس سے متاثر ہیں، تو کیوں ہم ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھیں گے؟ اسی طرح اگر کسی نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اگر کسی نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے، سائنس کے میدان میں کیا ہے، علم کے میدان میں کیا ہے، تو ہم اس کی کنٹریبیوشن کو قبول کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے اس دنیا میں فلاح کی دعا کرتے ہیں اور اس سے اپنے محبت کا تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اگر ہم اس دنیا میں اس کے ساتھ
یہ محبت رکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں اس کے بارے میں نیک خواہشات رکھ سکتے ہیں، اچھی باتیں اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو آخرت کے حوالے سے کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تو اس لیے میرا احساس یہ ہے اور جن سے محبت ہوتی ہے تو دل کرتا ہے نا کہ وہ اچھی جگہ پر جائیں۔ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ اصل میں اظہار محبت ہے، یعنی یہ اظہار محبت ہے کہ جس کسی کے بارے میں ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ ہمارے دل میں ایک طرح سے اس کی قدر ہے، محبت ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اس دنیا میں بھی اچھے طریقے سے اس کی زندگی ہو اور آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھے طریقے سے ہو۔ تو یہ اپنا اظہار ہے، اس کا اس کے انجام سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے انجام کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے انجام کا فیصلہ پروردگار نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ہمارا تو کام اپنے اس ایفیلیشن کی بنیاد پر، اپنے اس تعلق کی بنیاد پر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ نیک خواہشات کے اظہار پر یا اچھی اس کے مستقبل کی اچھائی کے پہلو سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو میں آپ کو لمبی اس میں تقریر کرنے کے بجائے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مثال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی اتباع ہم پر لازم ہے، جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور جن کو دیکھ کر، جن کی زندگی کو سامنے رکھ کر، اس کو مشعل راہ بنا کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے نسبت کے حوالے سے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کے ضمن میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی سے سب لوگ واقف ہوں گے، اسے منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ شخص تھا جس نے ہر موقع پر اسلام کی مخالفت کی، پہلے دن سے لے کر اپنی موت تک وہ اسلام کی مخالفت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پروردگار عالم کا بھی دشمن ہوگا، وہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ لیکن اس نے ظاہراً اسلام قبول کر رکھا تھا اور وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے منافقین میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن دیکھیے اس نے کیا کیا، مثلا بدر کا موقع آیا، جنگ بدر کا موقع آیا، اس موقع پر اس نے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جنگ احد کا موقع آیا، اس موقع پر بھی اس نے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا۔ تو یہ دوسرا، اسی طرح ایک اور موقع جو بڑا ہی ایک طریقے سے اس کی جو بد خصلتی ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے اس واقعے کی صورت میں، وہ یہ کہ سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو تہمت کا معاملہ ہوا ہے، تو اس تہمت لگانے میں، اس کا پروپیگنڈا کرنے میں، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں وہ پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ تو یہ، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت ہوئی ہوگی اور تمام مسلمانوں کو جو اذیت، جو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ شخصیت ہے، یعنی منافقوں کا سردار ہے، اور جس کے دل کے اندر بغض کی جو بات ہے وہ ہر لحاظ سے اسٹیبلش ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ جب یہ صورتحال ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر اس کے جو بچے، جو سچے پکے مسلمان ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یعنی حالانکہ کئی مسلمانوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو منافقین کا سردار ہے اور اس نے جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، شاید ہی کفار نے بھی اتنا نہ کیا ہو۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم الشان کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ آپ نے اپنا کرتہ مبارک جو ہے وہ سونپ دیا ان کے بچوں کو، اور اس کی قبر کے اندر، یعنی اس کی جو کفن ہے اس کے اوپر آپ کے کرتے کو ڈال دیا گیا، تاکہ بخشش ہو جائے اس کی نا۔ یعنی یہ تو اپنی ایک طرح سے ان کی دل نوازی کا اظہار کیا۔ ایک طرح سے جو بچے ہیں، یہ سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کیا؟ ان بچوں کے لیے کیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے، ان کی دلداری کے لیے کیا۔ تو یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ ترین انسانیت کی مثال شاید ہی کوئی پیش کی جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا کامل نمونہ تھے۔ آپ نے اس شخص کے بارے میں جو ایک عظیم الشان
ایک طریقے سے آپ کی شخصیت کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے، آپ کی عظیم الشان شخصیت کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے آ کے، اس شخص کے بارے میں آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے جو معاملات ہیں، اس وقت جو بھی صورتحال چل رہی ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس کو اسی لحاظ سے انجام دینا چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں، ان کے بارے میں دعا کریں۔ اب نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ اصل میں دعا ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، یہ نماز جنازہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پڑھی ہے تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم اپنے مثبت جذبات کا، مثبت احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس کے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور فیصلے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کس شخص کو جنت میں جانا ہے، کس شخص کو جہنم میں جانا ہے، اور مسلمانوں میں سے کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے، اور غیر مسلموں میں سے کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔